الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء أو كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم. محترم عزیز و بھائیو دوستو، تعالیٰ شانہ نے تین چیزیں ہر آدمی کو دے رکھی ہیں. کم و بیش ہر ایک آدمی کے پاس اللہ تعالیٰ کی یہ تین نعمتیں ہیں، کوئی خالی نہیں تھے. اللہ نے ہر آدمی کو جان دے رکھی ہے، ہر آدمی کو اللہ تعالیٰ نے مال دے رکھا ہے، کم و زیادہ مال سب کو دے رکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے استعداد سب کو دے رکھی ہے، صلاحیت، آوڑت جس کو اپنی گجراتی میں کہتے ہیں. استعداد، قابلیت آدمی کے اندر ہے، اللہ تعالیٰ نے دے رکھی ہے. یہ تین نعمتیں اللہ تعالیٰ کی بنیادی چیزیں ہیں، ہر آدمی کے پاس ہے، چاہے مرد ہو یا عورت، جوان ہو یا بوڑھا، شہری ہو یا دیہاتی، مالدار ہو یا غریب ہو، کالا ہو گورا ہو، کوئی بھی ہو. حق تعالیٰ شانہ نے ان تین باتوں سے ہر ایک کو نوازا ہے. یہ نعمتیں ہر ایک کے پاس ہیں، اور ان تینوں چیزوں کو صحیح استعمال کرنے کے بارے میں بھی اور غلط استعمال کرنے کے بارے میں اس دنیا کی زندگی میں ہے اللہ نے ہر ایک کو اختیار دے رکھا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر آدمی کو کیا دے رکھا ہے؟ اختیار دے رکھا ہے. اور حق تعالیٰ شانہ نے اس کائنات کے پہلے دن سے تمام دنیا کے انسانوں کو یہ بات سمجھا دی کہ یہ تین چیزیں صحیح لگے گی اس کا انجام کیا ہوگا، اور یہ تین چیزیں غلط لگے گی تو اس کا انجام کیا ہوگا. ہر زمانے میں حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کی تشریف آوری دنیا کے انسانوں کو خدا داد ان دی ہوئی نعمتوں کو صحیح استعمال کے بارے میں ترغیب، فضائل بیان کرنا، اور اللہ کی ان دی ہوئی نعمتوں کو غلط استعمال کرنے کے بارے میں وہی دھمکی سے ڈرانا ہر پیغمبر نے کیا ہے. دنیا میں جب بھی خیر پھیلی ہے اور جتنی بھی خیر پھیلی ہے انسانوں میں، وہ ان تین چیزوں کو صحیح استعمال کرنے کی وجہ سے پھیلی. انسانی تاریخ اس کی شاہد ہے. دنیا میں جب بھی خیر پھیلی ہے، کوئی بھی زمانہ ہے، چاہے خلفائے راشدین کا زمانہ ہو، صدیق اکبر، عمر فاروق، حضرت عثمان، حضرت علی، یا اس سے پہلے کے دور میں انبیاء کرام علیہ السلام کے اور زمانوں میں، اگلے زمانوں میں، بنو اسرائیل کے زمانوں میں،
اور خلفائے راشدین کے بعد امت پر مختلف ادوار گزرے ہیں. دنیا میں جب بھی کسی خطے میں، کسی علاقے میں، کسی ملک میں، اور اس سے بڑھ کر آدمی کی اپنی ذات میں جو خیر ہے، آدمی کی اپنی ذات میں اس نے کوئی خیر حاصل کی ہے، بلائی حاصل کی ہے، یا اس کے گھر کے لوگوں نے کوئی خیر اور بھلائی حاصل کی ہے، یا اس کے محلے فریے اور سوسائٹی والوں نے کوئی خیر بھلائی حاصل کی ہے، گاؤں شہر کوئی بڑی چھوٹی سٹی نے خیر بھلائی حاصل کی ہے، یہ تین چیزیں وہاں کے بسنے والوں نے اس کو صحیح استعمال کیا ہے: جان کو، مال کو اور استعداد کو. میں ان تین چیزوں کو صحیح استعمال کروں گا تو اس کی خیر میری ذات کے اندر اترے گی اترے گی اترے گی، یہ بات طے ہے. جیسے گرمی کا موسم ہے تو گرمی لگنا 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 طے ہے. آپ نمک چکھیں منہ کھارا ہو جانا طے ہے. آپ نیم کریلا چکھیں منہ کڑوا ہو جانا کیا ہے بولو طے ہے. ایسے یہ تین چیزیں آدمی اپنی جان کو، اللہ نے اس کو مال دیا ہے کم ہے یا زیادہ، اور خدا نے اس کو جو آوڑت دے رکھی ہے، قابلیت دے رکھی ہے، صلاحیت، استعداد، اس کو یہ صحیح جگہ پر لگائے گا تو سب سے پہلے اس کا مزہ وہ خود چکھے گا. اس کا مزہ وہ خود چکھے گا، وہ خود راحت پائے گا، خود راحت پائے گا. اس کو واقعتاً اپنی زندگی خیر والی محسوس ہوگی، عافیت والی محسوس ہوگی، سکون اور چین والی محسوس ہوگی، کیونکہ اللہ کی دی ہوئی تین بڑی نعمتوں کو اس نے صحیح جگہ پر لگایا. اور اس سے خیر متجاوز ہوگا اس کی بیوی کو ملے گی. یہ اپنی بیوی کے لیے اچھا شوہر ثابت ہوگا. اپنی بیوی کے لیے کیا ہوگا بولو؟ اچھا شوہر. یہ اپنے بچے اور بچیوں کے لیے اچھا باپ، اس کی اولاد میں خیر منتقل ہوگی. اس سے خیر حاصل ہوگی کس کو؟ اس کی اولاد کو، اپنے بچوں کا یہ اچھا باپ کہلائے گا. یہ اپنے پڑوسیوں کا اچھا پڑوسی کہلائے گا. یہ اپنے پڑوسیوں کا، یہ اپنے پارٹنرز کا اچھا پارٹنر، بھاگیدار کہلائے گا. اس کی حاضری غیر حاضری لوگ نوٹ کریں گے. مسجد میں نہیں دکھے گا، نماز میں لوگ پوچھیں گے بھائی کہاں گئے؟ دکھتے نہیں، آج فجر میں نہیں تھے، ظہر میں نہیں تھے. فون کر کے پوچھیں گے بھائی خیریت تو ہے؟ آج دکھے نہیں فجر میں، آج دکان پر دکھے نہیں، آج محلے میں دکھے نہیں آپ. تو یہ سب کے لیے اچھا بنا ہوا ہے، اور دنیا اچھوں کو تلاش کرتی ہے کیونکہ اس میں اچھائی ہے اور اس سے خیر مل رہی ہے، اچھائی مل رہی ہے. اور یہ اچھا اس لیے بنا ہے کہ اس نے اپنی جان مال استعداد کو صحیح جگہ پر لگایا ہے. اور اگر آدمی ان تین چیزوں کو لگانے کی جگہ پر نہ لگامے اور نہ لگنے کی جگہ پر لگا دے وے تو اس کا شر اور اس کا نقصان سب سے پہلے اس کی ذات کو ہوگا، دوسروں کو تو بعد میں ہوگا. سب سے پہلے کس کو نقصان ہوگا بولو؟ جان غلط استعمال کیا، مال غلط استعمال کیا، اللہ کی دی ہوئی استعداد کو غلط جگہ پر کھپایا تو سب سے پہلے اس کے نقصان کے خمیازے کو یہ بھگتے گا. ہاں، پھر یہ شر اس کی ذات سے تجاوز ہوگا، ہے نا؟ یہ اپنی بیوی کے لیے سب سے برا شوہر ثابت ہوگا، یہ بچوں کے لیے برا باپ ثابت ہوگا. ہاں، یہ اپنے گھر کی بہوؤں کے لیے بھی برا خوسر ثابت ہوگا. سسرا ہے لیکن بہویں بھی وہ بیکار مانس چاہیے. کیا کہے گی بہویں؟ وہ بیکار مانس چاہیے. ہمارا سسر بیکار، ہم نے گڑوانا نہیں تمہارے، بیکار مانس. پڑوسی بھی کہیں گے ارے جانے تو اس کی بات، بیکار آدمی ہے. ہاں، محلے کے پڑوسی، مارکیٹ کے پڑوسی سب کہے بیکار آدمی، اس کا نام مت لو. کیوں؟ یہ بیکار کیوں بن گیا؟ اس نے اللہ کی دی ہوئی صلاحیتوں کو غلط جگہ پر لگایا.
تو دنیا میں جب بھی خیر پھیلی ہے کسی دور میں ہے نا، وہ ان تین چیزوں کو صحیح استعمال کرنے کی وجہ سے یہ خیر پھیلی ہے. اور دنیا میں جب بھی شر پھیلا ہے وہ ان تینوں چیزوں کو میرے بھائیوں غلط استعمال کرنے کی وجہ سے پھیلا ہے. آپ پوری دنیا کی تاریخ کو اٹھا کر دیکھ لیں. ہاں، یہ کوئی زمین میں اگنے والی چیزیں نہیں ہیں. شر اگتا نہیں، اس کی کھیتیاں نہیں، باغات نہیں ہوتے ہیں. خیر اور شر کے باغات نہیں ہوتے ہیں. ایکسپورٹ امپورٹ ہونے والی چیزیں نہیں ہے کہ باہر سے لا کر ڈالی جائیں. کہ برائی باہر سے لا کر ڈالی گئی، خیر باہر سے لا کر ڈالی گئی. گاؤں میں، شہر میں، سماج میں ایسی چیزیں نہیں ہیں. سماج کے افراد اپنی جان مال صلاحیتوں کو استعمال کرتے ہیں تو وہ سماج اچھا بھلا بن جاتا ہے. اور اسی سماج کے افراد اپنی ان تین چیزوں کو غلط استعمال کرتے ہیں تو وہ سماج سب سے برا ہو جاتا ہے. ان میں ہر ایک کو ایک دوسرے سے شکایت ہوتی ہے، فریاد ہے. پیلو آم سے پیلی ایلی آم سے. کوئی کسی کے بارے میں خیر کی بات ہی نہیں کہے گا. کیوں؟ سارا مجموعہ شر سے بھرا ہوا ہے. سارا مجموعہ کس سے بھرا ہوا ہے؟ شر سے. زندگیاں سب کی ڈگر بدلی ہوئی ہے، نہج بدلے ہوئے ہیں، رخ بدلے ہوئے ہیں. تو اللہ نے یہ تین چیزیں مجھے آپ کو دے رکھی ہے میرے بھائیوں، خیر کے کاموں میں استعمال کرنے کے لیے. اور ان تینوں چیزوں کو ہر آدمی بہت ہی چوکنا ہو کر شر کی چیزوں سے بچائے گا کہ میری جان کسی برائی پر نہ لگے، میرا مال کسی گندے کام پر نہ لگے، اور میری صلاحیت آورت جو خدا داد اللہ نے مجھے دے رکھی ہے میں کسی غلط کام کا نشانہ نہ بن جاؤں. یہ چوکنا رہنے کی ضرورت ہے. یہ خیر پر لگانے کی جگہ ہے. اچھا، اس سے آگے ایک بات کہوں میں. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے دنیا کی زندگی کی حقیقت کو جو بیان فرمایا ہے غالباً 28 پارے میں، اعلموا انما الحیات الدنیا لہو لعب، کہ دنیا کی زندگی یہ کل 5 چیزیں ہیں. دنیا کی زندگی کا خلاصہ قرآن نے بیان کیا ہے. لہو ہے، لعب ہے، زینت ہے، تکاثر ہے اور تفاخر ہے. یہ 5 چیزیں. لہو بیکار کھیل کود تماشا جیسے بچے کرتے کہ آدمی کی عمر کا ایک حصہ بچپن میں بیکار کی چیزوں میں چلا جاتا ہے، کھیلنے میں، کودنے میں، بیکار کی چیزوں میں. پھر لائف اس کی زندگی میں آتا ہے جب یہ 12-14 سال کا آتا ہے، بے مقصد کاموں میں لگتا ہے. پھر جوانی کی دہلیز پر، چوکھٹ پر جہاں اس کا قدم پڑتا ہے اس کے دل کے اندر زینت کا، بناؤ سنگار کا ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے. اینڈ سم تھنگ کہ محلوں میں، پورے محلے میں، گاؤں میں سب سے زیادہ ٹپ ٹاپ، سب سے زیادہ ہینڈسم میں ہوں، مرد ہو یا عورت. یہ انسانی فطرت ہے. اس کو ہینڈسم بننے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. کیا بنتا ہے بولو؟ میرے کپڑے الگ، میری بال کی سٹائل الگ، میری چال الگ، میری سواری الگ، میری رہائش الگ، سب میں ایک انوکھا الگ تھلگ ہو جاؤں. اور جب اور کچھ بڑا ہوتا ہے، شادی ہوتی ہے، ذمہ داری آتی ہے، تو مال کمانے کے جذبات بنتے ہیں. اور مال کو حاصل کرنے کے لیے کیا کرتا ہے؟ پھر اس کی بڑھوتری، لاؤ 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 لاؤ، ادھر سے بھی لاؤ، ادھر سے بھی لاؤ، جائز طریقے سے، ناجائز طریقے سے، حلال سے، حرام سے. ایک نشہ چڑھتا ہے مال کمانے کا. ہم لوگ ایک ملک میں تھے جماعت میں، تو عصر کی نماز کا وقت تھا. ایک بندہ نماز پڑھنے آیا، گشت و مغربات کرنا تھا، عشاء بعد بیان تھا. تو میں نے سوچا نماز پڑھ رہا ہے، اس سے تھوڑی بات کریں گے. تو میں نے اس سے بات کی تو مجھے جماعت کا ساتھی اور پردیسی جماعت کی، اس سے بیٹھا تھوڑی دیر. پھر اس نے کہا مجھے جانے دو، مجھے جاب پر جانا. میں نے آپ جاب پر سے تو آئے؟ بولے نہیں، دوسری جاب جوائن کی میں نے 6 بجے سے. 6 بجے سے دوسری جاب آپ کی ہوگی، واپس کب آؤں گے؟ کہ بولے واپس رات کو 3 بجے آؤں گا. میں نے کھانا پینا سونا، بولے یہ دوسری جاب دور ہے، اس درمیان میں لیٹ جاؤں گا.
تھوڑا آرام کر لوں گا، اور وہی کچھ کینٹین میں تیار وہ ملتا ہے فاسٹ فوڈ وہ لے لوں گا، کچھ ٹھنڈا گرم پی لوں گا، میرا کھانا رات کا ہو جائے گا، 3 بجے سو جاؤں گا اور صبح 7 بجے پھر نکل جاؤں گا۔ میں نے کہا بھائی گھڑی کا کانٹا بھی تھکتا ہے، تو نہیں تھکتا ہے؟ کہ ہماری گھڑیال کا کانٹا یہ بھی تھک جاتا ہے، پاور اندر ختم ہو جاتے، بند ہو جاتا ہے۔ میری عجیب لائف سٹائل ہے، نشہ ہے، نشہ مال کمانے کا۔ ہم ایک ملک میں تھے، وہاں عام رواج یہ تھا، وہاں مسلمانوں کے ساتھ وہاں کے یہودی لوگ بھی بڑے بڑے مارکیٹ میں تھے۔ یہودیوں کے ہاں یوم السبت مبارک دن کہلایا جاتا ہے، تو سنیچر کے دن کوئی کام دھندا نہ کرے۔ ان کے بڑے بڑے مال، بڑی بڑی مارکیٹنگ، اور ان کے یہاں بہت سے خریدار لینا دینا، اور مشغولیت ان کی مارکیٹوں میں، دکانوں میں۔ لیکن میں نے دیکھا یہ سب بند کر دیتے، اور وہاں ہمارے عرب بھائی بھی تھے مسلمان۔ سنڈے از ہالیڈے، لیکن اتوار کے دن ان کی دکانیں بند نہیں ہوتی تھی۔ میں نے کہا بھائی تم بند کرو۔ اچھا رمضان تھا، میں نے کہا بھائی رمضان ہے، بند کرو، چل اللہ کرو یار، یا اتنی مصروفیت، یہ تمہاری دکانیں تو ماہ مبارک ہیں، یہ بھی تو کمائی کا مہینہ ہے، آخرت کو کمانے کا مہینہ ہے۔ لیکن آپ ہی کو مال کمانے کا نشہ، تکاثر فی الاموال، تکاثر، کماؤ کماؤ کماؤ۔ اور جب آدمی کی اولاد ہو جاتی ہیں اور خوب مال کما کر اپنی زمینیں جائیدادیں اور جاگیریں بسا لے، بھائی کہاں جاتے بیٹا، سامنے بیٹھ کر یہ جرات نہیں کرنے کی، بیٹھ، وہاں بہت کام کرنے والے سب بزرگ یہاں آ جائیں گے، اور خوب کما کر پھر زمینیں جاگیریں، اس پر تفاخر، میرے 5 بیٹے ہے نا، میری 5 بیٹیاں، یہ زمین میری، یہ پلاٹ میرا، یہ گھر میرا، یہ دکان میری۔ اس پر اپنے ہم اثر لوگوں کے ساتھ آپس میں آپ ہی کیا کرتا ہے، بولو، تفاخر کرتا ہے، فخر کرتا ہے۔ 50 کے بعد، 60 کے بعد آدمی کا دماغ اس کی طرف چلتا ہے، پیلو مارو، آم مارو، پیلو مارو، ہیلو مارو، آمی مارو چاہے فارا نام نہیں چاہے، یہ نشہ چڑھتا ہے۔ اور یہ سچی بات ہے، آپ سمجھے نا، قرآن کہہ رہا ہے انسان کا نیچر اور اس کی فطرت سے قرآن بات کرتا ہے۔ اس لیے قرآن نے انما کا لفظ استعمال، انما الحیات الدنیا لہو لعب۔ اہل علم سمجھتے ہیں کہ انما حسر کے لیے آتا ہے کہ دنیا کی زندگی ہے ہی یہ چیزیں، اس سے سوا کچھ نہیں۔ اور دوسری طرف تعالی حدیثوں کے اندر ہمیں ملتا ہے یہ بات کہ جیسے دنیا کی زندگی کا خلاصہ 5 چیزیں ہیں، ایسے ہی مرنے کے بعد آدمی کا جنت کا داخلہ بھی 5 سوالوں کے جواب پر کیا ہوگا، بولو، منحصر رہے گا۔ 5 سوالوں کا جواب دے دیں۔ کیا کر رہے ہیں اللہ میاں کی یہاں حدیثوں میں، ابن آدم اپنے حساب کی جگہ سے پیر ہلا نہیں سکتا ہے جب تک ان 5 باتوں کا اللہ کو جواب نہ دے۔ زندگی دی تھی ہم نے کہاں لگائی، 50 60 70 80، یہ زندگی دی تھی نا، یہ کس نے دی ہے، بولو، اللہ نے دے رکھی ہے۔ اللہ ہم سے پوچھے گا اس کو کہاں لگایا۔ پہلا سوال مجھ سے آپ سے یہ ہوگا، زندگی کے ایک ایک لمحے کا، زندگی کے جو لمحے اچھائی میں گزرے ہیں، جیسے اس وقت آپ سب اجتماع میں بیٹھے ہیں، اجتماع میں بیٹھے ہیں، دعوت تو سب کو دی گئی تھی، اللہ نے آپ کو توفیق دے رکھی، آپ سب آ گئے، کام دھندا نوکری دکان چھوڑ کر رات یہیں رکیں گے، یہیں لائن میں رہ کر کھائیں گے، ہے نا، یہیں عشاء پڑھیں گے، فجر پڑھیں گے، رات میں تہجد پڑھیں گے، پرسوں دعا تک آپ رہیں گے۔ تو یہ جو اجتماع کے لمحات ہیں، زندگی کے لمحات ہیں، سمجھتے ہو، ان لمحات کے بارے میں تو آسانی ہو جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ زندگی کے مقصد پر لگے ہیں۔ زندگی جس کام کے لیے دی گئی تھی اس مقصد پر لگے ہیں۔ لیکن جن لمحات کو میں نے آپ نے غفلت میں گزارا،
اور اس سے بڑھ کر اللہ ہم سب کو اور پوری امت کو معاف کرے، گناہوں کے اندر گزارا. کس میں گزارا؟ گناہوں کے اندر گزارا. ان لمحات کا جواب دینا اللہ کے یہاں ہر ایک کے لیے کیا ہو جائے گا؟ بہت بھاری بھرکم ہو جائے گا. زبان بھاری ہو جائے گی، بول نہیں سکے گا آدمی. پہلا سوال زندگی کہاں گزاری؟ دوسرا سوال جوانی دی تھی، جوانی کو کس میں گزارا؟ جوانی ہے 15 سال سے لے کر ہے نا 40 سال تک، 25 سال کا زندگی کا بیسٹ پیریڈ یہ ہوتا ہے. زندگی کا سب سے بہترین زمانہ یہ ہوتا ہے جس میں آدمی کی امیدیں ہوتی ہیں، تمنائیں ہوتے ہیں، ارمان ہوتے ہیں، یہ کروں وہ کروں، یہ بن جاؤں، یہ لے لوں وہ لے لوں، ایسا کر ڈالوں. جوانوں کی باتیں ہوتی ہیں، اندر تمنا ارمان رکھتا ہے آدمی، جو بننا ہے اسی میں بنتا ہے. ڈاکٹر بھی آدمی جوانی میں بنتا ہے، انجینئر بھی اس میں بنتا ہے، بولو جوانی میں بنتا ہے. کالج کا پروفیسر لیکچرر ٹیچر بنتا ہے وہ اسی میں بنتا ہے. سائنٹسٹ بنتا ہے وہ اسی جوانی میں بنتا ہے. مولانا صاحب بنتا ہے جوانی میں بنتا ہے. حافظ صاحب بنتا ہے، قاری صاحب بنتا ہے، مفتی صاحب بنتا ہے، وہ کس میں بنتا ہے؟ بولو جوانی میں بنتا ہے. آدمی اپنے آپ کو دیندار بھی بناتا ہے تو جوانی میں بنا لیتا ہے، اور بے دین بنتا ہے تو وہ بھی جوانی میں بن جاتا ہے. جوانی، ہاں اس کے بارے میں ہم سے سب سے پوچھو. تیسری چیز اللہ ہم سے پوچھے گا، مال کمایا تھا؟ بولے ہاں. کیسے کمایا تھا؟ جائز طریقے سے یا ناجائز طریقے سے؟ حلال سے یا حرام سے؟ حلال سے یا حرام سے؟ ہاں، پیسہ کمانا کوئی کمال کی بات نہیں ہے، سمجھتے ہو؟ ایک رات میں رنڈیاں لاکھوں روپیہ کما لیتی ہے. پیسہ کمانا کوئی کمال کی بات نہیں، کمانا حلال طریقے سے یہ کمال کی بات ہے. پوچھا جائے گا اس کو کیسے تم نے حاصل کیا، کیسے کمایا. اور چوتھا سوال ہوگا ٹھیک ہے چلو کما لیا، پھر اس کو لگایا کہاں؟ پائی پائی کا حساب مانگیں گے اللہ میں. کیسا؟ بولو پائی پائی کا. ایک آدمی اپنے بچے کو 50 کی نوٹ دیتا ہے، پان کے گلے پر دیتا ہے. بیڑی کا شوقین ہوتا ہے، اللہ راج کمل بیڑی ماچس لے آئے، کہتا ہے بچے کو. یا گٹکا وغیرہ کا شوقین ہوتا ہے، پان مسالے کا، کہ وہ 2 پڑی کے لیے آئے اور 4 پڑی کے لیے آئے. اس کا بیٹا 50-100 کی نوٹ لے کر جاتا ہے پان کے گلے سے. ابا نے سمجھایا ویسا سامان لا کر دیتا ہے. اس کا باپ اس سے پوچھتا ہے کتنا دیدا؟ دکان والا دیدا کہ یا لاؤ 5 لاؤ. حساب مانگتا ہے 50 کی نوٹ کا. چھوڑ دیتے ہو تم ڈائے ہو، چھوڑ دیتے ہو؟ کوئی نہیں چھوڑتا. 50, 100, 500 کی نوٹ دینے کے بعد آپ نے اپنے بچے سے 10-20 کا سامان منگوایا ہوتا ہے نا، تو حساب لیتا ہے کتنے کا آیا، کتنا بچا، لا واپس لا. میں آپ اپنی سگی اولاد سے میرے بھائیوں 50 کی نوٹ کی پہنچ کا حساب معاف نہیں کرتے. جس اللہ نے اتنی بڑی زندگی دے رکھی اور اللہ نے اتنی نعمتیں دے رکھی، وہ بندہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے حساب کو کیسے معاف کر دے گا؟ مال کے بارے میں پوچھا جائے گا کیسے کمایا، اور کمانے کے بعد اس کو کہاں لگایا. بات سمجھے بھائیوں؟ اور 5ویں بات ہر آدمی سے پوچھی جائے گی کہ اپنے دین کے بارے میں تم جتنا جانتے تھے اس پر تم نے کتنا عمل کیا. اپنے دین کے بارے میں جو تمہارے پاس علم تھا، بیانات سنتے ہیں، اجتماعات میں سنتے ہیں، کتابوں میں پڑھتے ہیں، علماء سے سنتے ہیں، اور آج کل تو یہ سوشل میڈیا پر بہت سنتے ہیں. علم اس پر کیا عمل کیا؟ ہاں جانتے تھے 5 وقت کی نماز پڑھنا فرض ہے، عمل کیا اس پر؟ 5 وقت کی نماز زندگی میں تھی؟ جانتے تھے رمضان کے روزے فرض ہیں، رکھے؟ جانتے تھے 2.5% زکات دینا فرض ہے، دی؟ جانتے تھے کہ صاحب حیثیت پر بیت اللہ کا حج فرض ہے، فرض ادا کیا؟ جانتے تھے کہ ماں باپ کی خدمت کرنا یہ جنت ہے، خدمت کی؟ جانتے تھے کہ پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا یہ جنت کی ضمانت ہے، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا؟ جانتے تھے حلال کمانا فرض ہے،
اور حرام سے بچنا فرض ہے، حلال کمانے کے لیے کتنا تھکے اور حرام سے بچنے کے لیے اپنے آپ کے لیے کتنے کوشاں رہے، یہ اللہ تعالیٰ پوچھے گا۔ یہ علم تم کو تھا نے، اس پر تم نے اپنی زندگی میں ذاتی طور پر کتنا عمل کیا۔ آخرت کی زندگی کا خلاصہ یہ 5 سوالوں کے جواب کی تیاری ہے، اور دنیا کی زندگی کا خلاصہ بولو کیا ہے؟ میں نے 5 چیزیں دنیا کی زندگی کی بتائی، اور یہ 5 چیزیں آخرت کی ہے۔ آدمی کو اللہ نے 3 چیزیں دے رکھی ہے، جان، مال، صلاحیت، استعداد۔ یہ 3 چیزوں کو اگر آدمی اپنی دنیا بنانے کے پیچھے لگا دے گا تو دنیا کے پیچھے لگ جائے گی، لیکن اس میں کوئی خیر وجود میں نہیں آئے گی، اس میں کوئی خیر وجود میں نہیں آئے گی۔ ہاں، لگانے والے اس پر لگاتے ہیں جو اللہ کو، آخرت کو نہیں مانتے ہیں۔ جان، مال، استعداد اللہ نے ان کو بھی دے رکھی ہے۔ آدم کے کسی بیٹے کو اللہ نے اس سے محروم نہیں کیا ہے، سب کو دے رکھا ہے۔ لگانے والے اس کو اپنی دنیا آباد کرنے کے پیچھے لگا رہے ہیں، اور ان سے بڑے نادان کوئی نہیں ہے۔ یہ آج ان پر دھوکہ نہیں کھلے گا، یہ دھوکہ مرنے کے بعد کھلے گا۔ یہ 3 چیزیں کہاں لگانی تھی؟ یہ کیپٹل، یہ موڑی، یہ سرمایہ کہاں لگانے کے لیے اللہ نے دیا تھا، ہم اس کو کہاں لگا کر آئے، اور کتنی بڑی بھول اور کتنی بڑی چوک کر کے آئے۔ یہ دھوکہ اب کھلے گا، اور لگانے والے اس کو آخرت کے 5 سوالوں کے جواب کی تیاری کے لیے لگاتے ہیں۔ لگانے والے کہاں لگاتے؟ بولو کہاں لگاتے؟ آخرت کے ان 5 سوالوں کے جواب کی تیاری کے۔ جو ان جوابوں میں پاس ہو جائے گا سیدھا جنت میں، اور جو ناپاس ہو جائے گا فیل، وہ سیدھا دوزخ میں۔ لگانے والے ان 5 سوالوں کے جواب میں تیاری، اور یہ دونوں چیزوں پر لگانے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے دنیا کے ہر انسان کو اس کا اختیار دے رکھا ہے، زبردستی کسی پر نہیں کی، زبردستی کسی پر نہیں کی کہ آدمی اپنی جان کو غلط استعمال کرے، ہے نا، اور رات کو فرشتے ڈنڈے لے کر اس کے گھر پر آ جاویں اور دے مار دے مار دے مار۔ تو کیا ہے کہ تم آج غلط جگہ پر گئے تھے، 8-10 گھنٹے غلط جگہ پر تم نے بتائے، اس کی سزا ہے۔ ایسا ہوتا ہے؟ ارے بولے ایسا ہوتا ہے؟ ایسا نہیں ہوتا ہے۔ کوئی آدمی 500، 1000، 2000 روپیہ دارو پی جاویں، جوا کھیلاویں، رنڈی بازی کر کے آ جاویں، ہے نا، اور رات کو فرشتے آ جاویں ڈنڈے لے کر اس کے گھر پر۔ کیوں گیا تھا بھائی تو؟ کلب میں کیوں گیا تھا؟ کیوں دارو کے اڈے پر گیا تھا؟ پکڑو اس کو، اتارو اس کے کپڑے، لگاؤ اس پر چابک اور ساٹ کے۔ ایسا ہوتا ہے؟ نہیں، یہاں کچھ نہیں ہے، یہاں کچھ نہیں ہے، یہاں اختیار ہے، لگاؤ تمہاری مرضی، لیکن انجام بتا دیا ہم نے پہلے سے، خبردار کر دیا ہے کہاں لگانا چاہیے، کہاں نہیں لگانا چاہیے۔ اور اس کو پرکھنے کے لیے اللہ نے ہمیں آپ کو عقل دے رکھی ہے، جو عقل اللہ نے شیر چیتے کو نہیں دی، گائے بھینس کو نہیں دی، سانپ بچھو کو نہیں دی، اللہ نے کسی جانور کو وہ عقل نہیں دی، وہ عقل اللہ تعالیٰ نے آدم کی اولاد کو دے رکھی ہے، عقل دے رکھی ہے پرکھنے کے لیے، یہاں لگنا چاہیے، یہی نہیں لگنا چاہیے، یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، یہ جنت کا راستہ ہے، یہ دوزخ کا راستہ ہے۔ فرق ہے، پرکھنے کے لیے عقل ماتھے میں ہے، پلاسٹک کا بھوسا نہیں ہے، عقل ہے۔ اس لیے کوئی آدمی غلط کام کرتا ہے، لوگ کیا بولتے ہیں؟ گاڑو سے ہم تھائیں گاڑا مانس کیا ہوں کرے تو، اس کو گاڑا کہتے لوگ، ہماری زبانوں پر بولتے ہیں نا گاڑو سے تو۔ اللہ نے پرکھنے کے لیے اچھا برا صحیح غلط، جیسے خوشبو پرکھنے کے لیے ناک دے رکھی ہے، اچھی خوشبو اور بولو بدبو، خوشبو آتی ہے تو آدمی خوش ہو جائے، ہاں کس نے ادھر لگائے بھائی، کون آیا، کہاں سے لائے؟ اور کوئی آدمی کہیں سے بدبو آ جائے، گھر کی کھڑکی بھائی بند کر ناک کے راستے سے پرکھتے ہیں آپ، میں پرکھتا ہوں، آپ پرکھتے ہیں؟ ارے بات سمجھ، زبان دے رکھی ہے پرکھنے کے لیے، تیکھا، میٹھا، کڑوا، پھیکا، کھٹا، زبان سے پرکھتے اس کو۔ ایسے عقل دے رکھی ہے پرکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہ آدمی اس سے پرکھے کہ اپنی یہ 3 چیزیں، جان، مال، صلاحیت، مجھے کہاں لگانی چاہیے۔
اور یہ جان مال صلاحیت استعداد کو کہیں کان نہیں لگانی چاہیے. بیت ہر ایک کی رہی ہے, گزر ہر ایک کی رہی ہے, اور بھائی عمر ہر ایک کی چل رہی ہے, دن رات ہفتے مہینے سال سب کے بیت رہے ہیں, لیکن مرنے کے بعد دونوں کا انجام الگ الگ ہو جاتا ہے. موت کے بعد کے راستے کیا ہو جاتے بولو؟ الگ الگ ہو جاتے ہیں. اور جن کے راستے الگ ہو گئے ہیں وہ آج تک مجھے آپ کو خبر کرنے نہیں آئے ہیں. قبرستان سے اٹھ کر کوئی مجھے آپ کو خبر کرنے نہیں آیا ہے. ہم کو ایڈوانس خبر دے دی گئی ہے. ہم کو کیا خبر دی گئی ہے؟ ایڈوانس. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. ایڈوانس خبر دے دی گئی ہے. کوئی آج تک بچانے آئے, اور ضرورت بھی نہیں ہے. قرآن میں اللہ نے پہلے سے فرما دیا. انبیاء کرام صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام پیغمبروں کی تعلیمات میں یہ بات ہے. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بولو یہ بات بالکل ایسے سمجھا دی جیسے دین کا سورج ادھر سب کی رہی ہے, لیکن مرنے کے بعد سب کے راستے کیا ہو جاتے ہیں. اسی لیے حدیث کی کتابوں میں قصہ آتا ہے, دو آدمی تھے, ایک اچھا آدمی تھا, نیک بھلا انسان, اور ایک بد کردار بوڑھا آدمی تھا. یہ بھلے انسان کو موت کا وقت اس نے قریب آنے لگا تو اس نے اپنے بیٹوں سے کہا جب میں سکرات میں مبتلا ہو جاؤں تو میرے قریب کے اندر پانی کا ایک کٹورا رکھ دیجیے کہ موت کی سختی بہت چیز ہوتی ہے, سخت چیز ہوتی ہے, پیاس لگتی ہے, میں پانی پی لوں اور میری جان پیاس کی حالت میں نہ جاوے, سیرابی کی حالت میں جا. پیاس کی حالت میں آپ میرے قریب پانی رکھ دینا کٹورا, میں پی لوں گا. اور ایک دوسرا بد کردار فاسق و فاجر آدمی تھا. اس نے اپنے گھر والوں کو وصیت کی کہ جب میری موت کا وقت قریب آ جاوے تو فلانی ایک قسم کی مچھلی آتی ہے بہت مہنگی, بہت مہنگی, کہ وہ مچھلی پکا کر مجھے کھلا دینا. بولے وہ کھانے کی مجھے بہت خواہش. گھر والوں نے اس کی بات کو بھی سن لیا, اس کی بات کو بھی سن لیا. یہ فاسق کی موت کا وقت قریب آیا تو اس کے گھر کے لوگوں نے اس کی وصیت کے مطابق بازار کے اندر اس مچھلی کو تلاش کیا, نہیں ملی. اللہ کا نظام دیکھیں, وہ اس سے دوسرے بر آدم کے سمندر میں وہ مچھلی تھی. وہاں سے اللہ نے اس مچھلی کو حکم دیا چل تو یہاں سے. وہ مچھلی وہاں سے چلی پورا بر آدم, پورا کھنڈ کراس کرتے ہوئے اس کے بر آدم میں, اس کے ملک میں, اس کے شہر کے قریب کے دریا میں پہنچی, اور وہاں کے کسی مچھوارے نے جال ڈالی اس میں آ گئی, اور اس نے لا کر اس کو مارکیٹ میں رکھا. اس کے گھر کے لوگوں نے دیکھا, منہ بولے دام سے خریدا, گھر میں لایا گیا, پکایا گیا, اور اس کو کھلا کر اس کی یہ آخری خواہش اور اچھا کو پورا کیا گیا. اور وہ نیک مرد مومن, اچھا بھلا آدمی, اس کی موت کا وقت قریب آیا, اس کے وارثوں نے, گھر کے لوگوں نے اس کی وصیت کے مطابق پانی بھر کر کٹورا اس کے بغل میں رکھ دیا تکیے کے پاس. جب روح نکلنے کا وقت آیا, یہ ہاتھ پھیلانا چاہتا تھا پانی پینے کے لیے, اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا اس کو الٹ دو, پانی کے کٹورے کو کیا کر دو, الٹ دو اس کو. وہ فرشتوں نے ہاتھ مار کے اس کو الٹ دیا, پیاس سے اس کی جان چلی. دونوں کی روح اوپر آسمانوں پر. فرشتوں نے کیا باری ڈالا, تو ہر عیب سے پاک, ہر حمد خوبی تجھے سزاوار, تیری حکمت اور فلسفہ ہماری سمجھ میں نہیں آیا. اس نیک کی تو نے پیاس کی حالت میں جان لے لی, اور اس برے کی جو آخری ڈیمانڈ اور آفر تھی, خواہش تھی, وہ پوری کر کے تو نے جان لی. کیا مسئلہ ہے, سمجھ میں نہیں آیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو یہ نیک بندہ تھا, اس کی نیکیاں زیادہ تھی, لیکن البتہ اس کے تھوڑے گناہ بھی میرے پاس تھے.
کیا تھے بولو؟ اس کے تھوڑے گناہ بھی میرے پاس تھے. میں نے سوچا کہ یہ میرے پاس اس حال میں آوے کہ اس کا کوئی گناہ میرے پاس نہیں رہنا چاہیے. لہذا اس نے جو خواہش ظاہر کی تھی مرنے کے وقت میں پانی کی، تو میں نے اس کی پیاس کی حالت میں جان لے لی اور اس کو نظام پیاسے رکھا. اس تکلیف کے بدلے میں نے اس کے چند گناہ میرے پاس تھے، ان گناہوں کو کیا کر دیا بولو؟ معاف کر دیا. ان الحسنات یذہبن السیئات. اور یہ جو آیا ہے فاسق و فاجر، اس کی نیکی میرے پاس تھوڑی تھی اور اس کے گناہ بہت زیادہ تھے. اس کی نیکی کیا تھی بولو؟ تھوڑی سی تھی اور اس کے گناہ بہت زیادہ تھے. تو میں دنیا میں اس کے مچھلے کی کھانے کی خواہش پوری کر کے اس کی نیکی کا حساب کتاب چپتے کرنا چاہتا تھا کہ جب یہ میرے پاس آوے تو اس نے دنیا میں اس نے کچھ بھلائی اور نیکی کے کام کیے تھے، ہے نا، تو اس کی آخری خواہش اور اچھا پوری کر کے اس نیکی کا بدلہ دے کر اس کا حساب کتاب میرے یہاں کلیئر ہو جاوے اور یہ یہاں برائی کے ساتھ آوے تاکہ میں اس کی سخت گرفت اور پکڑ کروں. اور وہ بندہ میرے پاس اس طرح آوے کہ اس کی نیکیاں ہی نیکیاں میرے پاس ہو تاکہ میں اس کو اجر و انعام سے نوازوں. اور بات سمجھتے ہو میرے بھائیوں؟ کچھ پلے بھی پڑتی ہیں. یہ تین چیزیں ہیں، جان، مال، صلاحیت. سے اب ہم میں سے ہر کوئی آدمی دیکھے، ہے نا، کوئی 30، کوئی 35، کوئی 40، کوئی 50. یہ تین چیزیں ہر ایک کے پاس ہیں. میں نے آج تک کی عمر کے اندر ان تین چیزوں کو کہاں لگایا، لگنے کی جگہ پر کتنا پرسنٹ لگایا اور نہ لگنے کی جگہ پر میں نے کتنا فیصد کتنا ٹکا اس کو لگایا. ہر آدمی اپنا خود حساب کرے. مرنا تو مجھے بھی ہے، مرنا آپ کو بھی ہے، کوئی بچے گا نہیں. کل من علیہا فان، ہر ایک کو دنیا چھوڑنی ہے اور ہر ایک کو قبر میں میرے بھائیوں منکر نکیر کا سابقہ ہے. ہر ایک سے پوچھا جائے گا تیرا رب کون، تیرا دین کیا، تیرے رسول کون ہے. ہر ایک سے آخرت میں 5 سوال کیے جائیں گے. اور اللہ تعالیٰ نے کسی کو جنت کی جاگیرداری نہیں دے رکھی ہے. خدا تعالیٰ کا اپنی مخلوق کے ساتھ کوئی حسب نسب کا رشتہ نہیں ہے. بولو، اللہ تعالیٰ کا کوئی حسب نسب کا رشتہ نہیں ہے کہ یہ اچھے خاندان کا ہے، یہ اونچے خاندان کا ہے، یہ نیچے خاندان کا ہے اس لیے مجھے محبوب ہے، یہ بہت مالدار ہے، یہ گوڑا چٹا ہے، یہ بہت اچھا ہینڈسم ہے، جنت دے دو. اور یہ غریب ہے اور یہ فقیر ہے اور یہ کیا کالا کلوٹا ہے، اس کو دوزخ میں ڈال دو. ایسا ہے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ کا ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے. حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے بارے میں اللہ سے کہا انہ من اہلی وان وعدک الحق، تیرا وعدہ سچا ہے، میرا بیٹا، ان کا بیٹا پانی میں ڈوب گیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، انہ لیس من اہلک، یہ تیری فیملی کا آدمی نہیں ہے، تیرا حل نہیں ہے، اور آئندہ ایسی جہالت کی باتیں مت کریو میرے سے. اس نے کہا، اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو پیغمبر کا بیٹا ہے، کا کوئی رشتہ نہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ بیکنگ کرنے والے آپ کے چچا تھے ابو طالب، ہمیشہ آپ کی پوچھ پناہی میں رہتے تھے. سیرت میں اس کے قصے ہیں، سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا ہے بولو، اس کے قصے ہم آپ سنتے رہتے ہیں. چچا کو بھتیجے سے بڑی محبت، بھتیجے کو چچا سے بڑی محبت، اور بھتیجے کی دلی چاہت کہ چچا کلمہ پڑھ لے اور بھلے میرے کان میں پڑھ لیں تاکہ میں اللہ کے سامنے گواہی دے سکوں. کس کی خواہش ہے بولو؟ دونوں جہاں کے سردار میرے رب کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کی دل کی تمنا چاہت یہ ہے. کیسی بات. لیکن جب ابو طالب کا انتقال عبد المطلب کے مذہب پر ہوا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو ایکسپٹ نہیں کیا تو آپ کو بڑا رنج ہوا، بڑا غم ہوا، اور ہونا ہی چاہیے تھا کہ آج سے زیادہ آخرت کو جاننے والا کون تھا. لیکن اللہ تعالیٰ نے دو ٹوک بات کہہ دی. کیا کہہ دی؟ دو ٹوک بات اپنے پیغمبر سے کہہ دی. ہم نے آپ کو ہدایت کی محنت کے لیے بھیجا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم.
آپ جسے چاہے ہدایت نہیں دے سکتے. اللہ کا کسی سے کوئی حسب نسب نہیں ہے. سیدھی بات ہے, جان مال اور استعداد کو صحیح جگہ پر لگاؤ. جان مال استعداد کو صحیح جگہ پر لگاؤ. اس کو غلط جگہ پر لگنے سے اور اس کو دنیا کے پیچھے لگانے سے بچاؤ. اس کو لگاوے آدمی کہاں پر لگاوے؟ آخرت, قبر, برزخ, جنت, یہ سب چیزیں ان چیزوں سے خریدنے کی جگہ. سمجھے بھائیوں؟ ہاں. اور یہ لگے گی کس پر؟ نماز پر لگے, علم پر لگے, ذکر پر لگے, اخلاق پر لگے, اخلاص پر لگے, اللہ کے دین کی محنت کے لیے لگے, خدا کے دین کے تقاضوں کے پورا کرنے کے لیے لگے. یہ سب چیزیں وہ ہے کہ جس سے آدمی کی برزخ, قبر, جنت, آخرت آسان ہو جاتی ہے. جان مال صلاحیت ان پر لگے, یہ لگنے کی چیزیں. آپ میں اس کو میرے دوستو بھائیوں خیر کی جگہوں پر نہیں لگائیں گے تو یہ شر کی جگہ پر لگے. لیکن اس کو کیسے لگانا چاہیے ہے نا؟ اس کے لیے آدمی کے دل کے اندر ایمان کا نور چاہیے. کیا چاہیے؟ ایمان کا نور چاہیے. ہاں, اندر ایمان کا نور. ایمان کا نور آدمی کو رہبری کرے گا اور اس نور کی رہبری سے آدمی اپنی جان کو صحیح جگہ, مال کو صحیح جگہ, استعداد کو صحیح جگہ لگائے. جیسے کہ آدمی اندھیرے میں چلتا ہے تو اس کے ہاتھ میں ٹارچ ہوتی ہے, ٹارچ کی روشنی سے اس کی رہبری ہوتی ہے کہ یہاں گڈھا ہے, یہاں کانچ ہے, یہاں کانٹا ہے نا, اور یہ صحیح ہے, یہ غلط راستہ ہے, یہاں سے جانا چاہیے, یہاں نہیں جانا چاہیے. ٹارچ ہوتی ہے, ٹارچ کی روشنی میں آدمی چلتا ہے. میرے آپ کے پاس میرے بھائیوں جب اندر ایمان کا نور ہوگا نا تو اللہ کی دی ہوئی ان چیزوں کو, تینوں چیزوں کو میں آپ صحیح جگہ پر استعمال کرنے والے بنیں گے. نہیں تو پھر کیا ہوگا جانتے ہو؟ اندر کا ایمان کا نور نہیں ہوگا تو آدمی پھر زمانے کے تابع ہو جائے گا. زمانے کے لوگ جیسے لگاتے ہیں ویسے وہ لگائے گا, سماج کے لوگ جیسے لگاتے ہیں ویسے ان چیزوں کو لگائے گا. اس کے جیسے دوست یار جیسے لگاتے ہیں آدمی ان کی دیکھا دیکھی کے اندر اپنی جان مال استعداد کو وہاں پر کھپا دے گا. جو نہ لگنے کی جگہ ہے وہ وہاں لگ جائے گی. تھوڑی دیر کے لیے دنیا میں اس کی واہ واہ ہو جائے گی, اس کے زندہ باد کے نعرے لگ جائیں گے, اس کو پھول ہار چڑھا کر لوگ اس کا سواگت کر لیں گے. لیکن جان مال صلاحیت اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو اس نے غلط جگہ لگایا ہے. موت کے بعد ہی اس کا راستہ کیا ہو جائے گا؟ بولو, الگ ہو جائے گا. اس کی خوشی ٹیمپرری ہوگی, 40-50 سال تک, موت تک. اس کی واہ واہ زندہ باد, واہ واہ زندہ باد, اس کے نام کے نعرے لگیں گے وہ بھائیوں چند روز کے لیے, اور جہاں مرے گا ختم قصہ اس کا ہو جائے گا. کیوں؟ اس نے زندگی کا راستہ غلط چوائس کیا, دیکھا دیکھی پر چلا, سماج کی دھارا پر چلا, ہاں یہ زمانے کی روش پر چلا, ہاں یہ گناہوں کے راستے پر چلا, یہ من مانی پر چلا, من چاہی پر چلا. اس کے پاس حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی تھی کہ آپ نے اپنی جان کو لگایا, مال کو لگایا, صلاحیتوں کو لگایا, اور آپ نے صحابہ کو جس جگہ پر ڈالا اور ساری صحابہ کی جماعت نے, ان کی مردوں نے, ان کی عورتوں نے, ان کے جوانوں نے, ان کے بوڑھوں نے اپنی جان مال صلاحیت کو کہاں پر لگایا؟ بولو, اللہ کے دین پر لگایا, دین کی محنت کے لگایا, اپنی جنت بنائی اور محنت کر کے علاقوں میں لوگوں کو کھڑا کیا تاکہ لوگ بھی اپنی جان مال استعداد صحیح جگہ پر لگیں اور لوگوں کے لیے بھی جنت کے راستے ہموار ہو جاویں. لوگوں کے لیے بھی کیا ہو جاوے؟ جنت کے راستے ہموار ہو جاویں. علاقوں میں چلے صحابہ, شام گئے, عراق گئے. اس زمانے میں کسرا اور قیصر کی حکومت تھی, بڑی بڑی حکومت تھے, بڑے بڑے ان کے علاقے ملک تھے, اور یہ عربی وہ سارے غیر عربی عجمی, ان کی زبان نہیں جانتے. اور میرے بھائیوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو لے کر جان کو, مال کو, صلاحیتوں کو, اللہ کا دین دنیا کے اندر چم کے اس کے لیے لگایا اور لوگوں سے کہا یا ایھا الناس کونوا مثلنا, ہے لوگوں تم اپنا رہن سہن ہمارے جیسا بنا دو. کھانا پینا, سونا, اٹھنا, بیٹھنا, چلنا پھرنا, کپڑا, لباس, وضع, قطار, تمہاری معاشرت, معاملات, گھر, دکان, تمہاری ہر چیز کیسی ہو جائے؟ بولو,
ہمارے جیسے کیوں؟ ہم اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل اتارے ہوئے ہیں. ہم نے اپنی زندگیوں کو حضور کی زندگی سے میچ کر کے رکھا ہے. ہم نے اپنے مال لگانے کی جگہوں کو اللہ کے نبی کے لگانے کی جگہوں سے میچ کر کے رکھا ہے. ہم نے اپنی استعداد کے لگانے کی جگہ کو، کھپانے کی جگہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کی جو استعداد تھی اس کو جہاں پر لگایا تھا، ہم نے اسی سے اپنے آپ کو میچ کر کے رکھا ہے. تم ہمارے جیسے ہو جاؤ، کیا ہو جاؤ گے؟ نجات پالو گے، کامیاب ہو جاؤ گے. تبلیغ کی محنت اسی کو سیکھنے کے لیے ہے. تبلیغ میں 4 مہینے بھیجتے ہیں بھائیوں، وہ اسی رخ کو صحیح کرنے کے لیے بھیجتے ہیں کہ آدمی کا رخ بدلے. ہاں، اس لیے صحابہ کہتے تھے ہم نے اللہ کا کلمہ پڑھا ہے، ہم نے زمانے کا کلمہ نہیں پڑھا ہے، قوموں کا کلمہ نہیں پڑھا ہے، رواج کا کلمہ نہیں پڑھا ہے. ہاں، اپنے دلوں میں اللہ کی ذات و صفات کا یقین بٹھایا، اسباب کے یقین کو دلوں سے نکال دیا، چیزوں کے یقین کو نکال دیا. تو اسباب کے یقین کے نکلنے پر سارے اسباب کو اللہ نے ان کا غلام بنا دیا ہے نا. ان کا کیا بنا دیا بولو؟ غلام. سمندروں کا یقین دلوں سے نکال دیا. صحابہ کی جماعت 2 مرتبہ سمندر کو کراس کر کے اس پار سے اس پار پر نکلی. اور کیسے نکلی کہ ان کی سواریوں کے کھر کو بھی پانی نے گیلا نہیں کیا. جنگلوں میں گئے، جنگل کے جنگلی جانوروں کا یقین کہ یہ مارے گا، یہ جلائے گا، یہ بچے، اس کا کوئی یقین نہیں. ہم مخلوق، یہ بھی مخلوق ہے، اس کا یقین دل سے نکال دیا. تو جنگل کے شیروں نے بھی ان کو راستہ دکھایا. سماج کا کلمہ نہیں پڑھا ہے، ہم نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے. لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیسے چلیں گے، کیا باتیں ہوگی، کہ نہیں. یہ تو دنیا 40 50 سال 70 سال کی، مسئلہ یہاں کا نہیں ہے. مسئلہ کہاں کا ہے؟ آخرت کا ہے، قبر کا ہے. اور صرف میری قبر آخرت نہیں، میری بیوی کی قبر آخرت کا مسئلہ ہے نا. یہ 40 سال سے میرے گھر میں ہے، 2 وقت کھلاتی ہیں پلاتی ہیں، میرے کپڑے دھوتی ہیں، میرے بچوں کی تربیت کرتی ہیں. ہاں، پہلے بیوی تھی، پھر ماں بنی، پھر ماں سے ساس بن گئی. 40 سال میرے گھر میں ہو گئے. مسئلہ اس کی قبر اور آخرت کا ہے. میرے بچے، میرے بیٹے جو سب سے زیادہ مجھ کو والے ہیں. آدمی کو اپنی اولاد بہت والی ہوتی ہے. ہاں، یہ فطری چیز ہے، چاہے وہ لولا لنگڑا ہو، اندھا کانا بہرا ہو، کتنا معذور ہو. میں ایک مرتبہ بازار کے اندر تھا، میں نے کپل کو دیکھا، تقریباً 9-10 سال کا بیٹا، ایک دم پیدائشی وکلانگ، معذور، اپاہج، اور اس کی ماں اس کو سنبھالے ہوئے لے کر بازار میں پھر رہی ہے. میں دیکھ کر، اس کے باپ کو دیکھ کر حیران. میں نے کہا کہ یہ کب سے ہیں؟ بولے پیدائش سے ایسا ہے، یہ پیدائش سے ایسا. بولے روز 6 مرتبہ اس کے ڈائپر بدلنے پڑتے ہیں. محبت. ہمارا ایک ساتھی ہے، وہ 4 مہینے کے لیے تیار تھا. پھر اس کے گھر کے لوگوں نے بتایا کہ اس کے گھر میں اس کا ایک بیٹا بالکل معذور ہے، معذور ہے، دماغ سے معذور ہے، سمجھتا کچھ نہیں، چلتا پھرتا کھاتا پیتا سب کچھ ہے، لیکن اس کو نہلانا دھلانا پڑتا ہے، کپڑے پہنانا پڑتے ہیں. اس کی کوئی سوجھ نہیں ہے، اس کا سینس نہیں ہے. نانا دھونا، اس کو کھانے کے وقت اس کی ماں تلاش کرنے نکلے، صبح نہلانے دھلانے کے وقت اس کی ماں اس کو نہلاوے دھلاوے، اچھے کپڑے پہنا کے وہ موڑے محلے میں گھومتا رہے پھرتا رہے. سب اس کو جانتے ہیں کہ یہ معذور ہے. جب یہ اسی حالت میں بالغ ہو گیا نا، اس کی ماں نے کہا اب میں اس کو نہیں نہلا سکتی. یہ 16 سال کا ہوگا، مجھے بھی شرم آتی ہے. آپ اس کے ابا سے کہا آپ نہلاؤ دھولاؤ اس کو. تو میرے پاس مسئلہ پوچھنے آیا کہ صاحب کیا کروں. میں نے کہا بھائی یہ تو شریع ادھر ہے تیرا، ابھی جماعت میں مت جائے، اس کو سوال سے تیرے بیٹے گھر میں کوئی دوسرا محرم تو ہے نہیں، یہ تیرا بچہ بالغ ہوگا اس حال میں. محبت ہوتی ہے تو آدمی سب کرتا ہے. یہ اولاد جس سے ہمیں آپ کو محبت ہوتی ہے، کبھی ہم نے ان کی آخرت سوچی بیٹھ کر کہ میرے بیٹے کی قبر کا کیا ہوگا، ہے نا؟ یہ آخرت میں مجھ سے مل پائے گا یا نہیں پائے گا، ہم باپ بیٹوں کی ملاقات ہوگی یا نہیں. ہمیں اس کی روٹی کی فکر ہے، اس کے کام دھندے کی فکر ہے. ہمیں اس کی شادی نہیں ہوئی ہے تو شادی کے لیے اس کے لیے دلہن تلاش کرنے کی فکر ہے. لیکن میرا بچہ فجر میں مسجد میں نہیں ہوتا ہے،
اس کے ہاتھ میں قرآن نہیں ہوتا ہے, اس کے ہاتھ میں تصویر نہیں ہوتی ہے, یہ اپنی ماں کے ساتھ بے تکی باتیں کرتا ہے, ماں کے ساتھ گرما گرمی سے بات کرتا ہے, گھر میں چھوٹی بہنوں سے گرما گرمی سے بات کرتا ہے, چھوٹے بھائیوں کو یہ دباتا ہے. کبھی میں نے اس کی اس اخلاقی لائن کو سوچا؟ وہ نہیں کماتا, مجھے فکر ہے, پڑھا لکھا ہے, گریجویٹ ہے, اس کو جاب نہیں مل رہی ہے, اس کی مجھ کو چنتا ہے. لیکن میرے بھائیوں, اس کے دین کے بارے میں ایک باپ کے ہونے کے ناطے سے میری زندگی میں نے اس کو دیندار بنانے کی کیا فکر کی. قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, ایمان والے تم اپنے آپ کو, اپنے گھر کے لوگوں کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ. یہ نہیں کہا بھوک سے بچاؤ, پیاس سے بچاؤ, ارے یہ نہیں, فکر کرنے کی کیا چیز ہے بتاؤ. میرے بارے میں کیا فکر کروں کہ میں دوزخ کی آگ سے بچ جاؤں. کوئی معمولی چیز نہیں ہے. حشر کے میدان میں وجیء بجہنم یومئذ یتذکر الانسان وانى له الذکریٰ, جہنم کو زمین کے نیچے سے لایا جائے گا, زمین سے نیچے سے لایا جائے گا. 70,000 اس کی لگام ہوگی, ایک ایک لگام کو 70,000 فرشتے پکڑے ہوئے ہوں گے, تو بھی وہ جہنم بے قابو ہوگی. اور وہ محشر کے میدان میں فرشتوں کے کھینچنے سے جب اوپر آ جائے گی میدان میں, ایک ایسی چیخ مارے گی کہ حشر میں کوئی ایسا فرشتہ اور حشر میں کوئی پیغمبر, کوئی رسول, کوئی نبی اور حشر کا کوئی آدمی ایسا نہیں ہوگا جو اللہ کے سامنے گھٹنوں کے بل لگے جائے. ہر کوئی آدمی گھٹنوں کے بل گر جائے گا اور ہر آدمی کہے گا یا رب نفسی نفسی, یا رب نفسی نفسی, مجھے بچا. پیغمبر کہیں گے اے اللہ بچا دے. قرآن کہتا ہے اس سے اپنے آپ کو بچاؤ, اور کس کو بچاؤ بولو؟ گھر والوں کو. کون گھر والے آپ کے ہیں؟ ایک چھت کے نیچے آپ کے ساتھ رہتے ہیں. ارے بیٹے بیٹیاں بہویں ہے نا, آپ کی بیوی, ساتھ میں مل کر کھاتے ہیں, ڈرائنگ روم میں ساتھ میں بیٹھتے ہیں, گھر کی خوشی کو ساتھ مناتے ہیں, گرمی غمی ایک دوسرے کے ساتھ مناتے ہیں, ہر ایک کے ساتھ ایک دوسرے کو ہمدردی ہے. گھر کے 8 فیملی ممبر میں ایک بیمار ہو جاوے, 7 اس کے لیے بے چین ہیں. ایک بیمار ہو جاوے, ایڈمٹ کر لے ڈاکٹر, باری باری سب جاتے ہیں, بھائی ایک رات تو رہے, یہ رات یہ رہے, دوپہر کا کھانا یہ لاوے, شام کا یہ, اس کو بھوکا نہیں چھوڑتے, اکیلا نہیں چھوڑتے. کیا بات ہے؟ اندر کے لاگنی کے, ہمدردی کے سبند اور تعلقات. بھائی یہ لاگنی دنیا تک نہیں, سب سے بڑی لاگنی اپنی اولاد کے ساتھ کیا ہے؟ میرا بیٹا اور میں 5 وقت کے نمازی بنے, فجر کی نماز میں غائب نہیں. میں پڑھوں بچہ نہ پڑھے, ہم دونوں نہ پڑھیں, ہم گھر کے بڑے ہیں, ہماری زندگی میں نماز نہیں, تو گھر میں بیوی کیسے اٹھے گی بچوں کی ماں؟ یہ بہویں جوان بہویں گھر کے اندر ہیں, یہ کیسے اٹھے گی نماز پڑھنے کے لیے؟ یہ بیٹیاں جوان گھر میں, یہ کیسے نماز کے لیے اٹھے گی؟ گھر کا ماحول ہی نہیں ہے فجر پڑھنے کا. اور بھائیو گھر میں فجر کا ماحول ہی نہیں ہے تو کہاں سے خیر و برکت نازل ہوگی؟ زندگیوں میں سکون کہاں سے ہوگا؟ اور سکون کا تعلق تو اعمال کے ساتھ ہے, نماز سے ہے, ذکر سے ہے, تلاوت سے ہے, دعاؤں سے ہے, سنتوں سے ہے, اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی سے ہے. پیسوں سے نہیں ہے, مال سے نہیں ہے, عہدوں سے نہیں ہے, ڈگریوں سے نہیں ہے, بڑے بڑے عالیشان مکانات بنانے سے نہیں ہے. ہر کمرے میں آپ میں اے سی رکھ دے, اے سی کی ٹھنڈک سے دل کے سکون کا تعلق نہیں ہے. وہ شیطان نے غلط سمجھا کے رکھا ہے. اس کا تعلق اعمال سے ہے. اعمال سے ہے. زندگیوں میں نماز ہو, خصوصاً فجر ایمان کی نشانی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا نفاق کی نشانی فجر میں غائب, ایمان کی نشانی فجر میں حاضر. نفاق کی نشانی کیا ہے؟ فجر میں غائب. اور ایمان کی نشانی کیا ہے؟ فجر میں حاضر بندہ. رات کو 2 بجے آیا ہے, تھکا ہوا ہے, گرمی کی راتیں ہیں, 4 بجے 5 بجے اذان ہے, 5:30 کو جماعت ہے. الارم سیٹ کر کے بھائی صاحب بیٹھ جاؤ, وہی بیٹھ جاؤ. تقاضا دبا ہو یار, میں تم سے زیادہ معذور ہوں, شوگر ہے, پریشر ہے, پروسٹیٹ ہے, بہت معذور آدمی, بیٹھا ہوں یہاں پر. مشورہ بٹھاتے بیٹھ گیا, دبا کے بیٹھو.
رات کو 3 بجے آتا ہے، 2 بجے گھر پر آتا ہے، الارم سیٹ کر کے سوئے گا تاکہ میری فجر کی نماز نہ جاؤ. بات سمجھے کہ نہیں؟ جمعہ کا معاملہ نہیں ہوتا ہے 5 وقت کی نماز زندگی میں ہو. مسلمان تو پکا نمازی ہوتا ہے. مسلمان اور زندگی میں نماز نہ ہو کہ یہ دو چیزیں جمع ہی نہیں ہو سکتی. جیسے آگ اور پانی، جیسے آگ اور پانی جمع ہو سکتے ہیں کہ نہیں؟ مسلمان بے نمازی ہو کہ یہ بات دماغ میں بیٹھ ہی نہیں سکتی ہے. مسلمان تو نمازی ہوتا ہے. خصوصاً فجر کا اہتمام، مشکل نماز فجر کی ہے، فجر پڑھے گا باقی 4 ضرور اہتمام کرے گا. فجر کے بعد اس کے گھر میں سونے کا ماحول نہیں، تلاوت کا ماحول ہے، ذکر کا ماحول ہے. بیوی مسلح پر ہیں، بہویں مسلح پر ہیں، بیٹیاں مسلح پر ہیں، سب کے ہاتھ میں قرآن ہے، سب کے ہاتھ میں تسبیحات ہیں. اشراق کا پورا گھر اللہ 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 میں لگا ہوا. ہمارے گھر تو ایسے ہوتے ہیں اور بھائیو قبرستان نہیں ہوتے ہمارے محلے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت نے مدینہ کو ایسا بنایا تھا کہ تہجد کے وقت میں مدینہ طیبہ کی گلیوں سے کوئی گزرتا تھا، ہر گھر سے قرآن کی تلاوت کی آواز آتی تھی. فجر بعد گھروں میں قرآن ہو، تسبیحات، تلاوت، دعاؤں کا اشراق سے اہتمام ہو. یہ بات جب ہوتی ہے میرے بھائیوں جب آدمی کے اندر ایمان کا نور پیدا ہوتا ہے. اللہ کی بڑائی، اللہ کی عظمت، اللہ کی کبریائی، حق تعالی شان کی ہیبت اور خشیت دل میں پیدا ہو جاتی ہے. سمجھے نا؟ تو یہ چیز دل میں پیدا ہو جاتی ہے. نماز مولانا صاحب کی بات نہیں ہے، نماز مسجد کے امام صاحب کی بات نہیں ہے، نماز تبلیغ والوں کی بات نہیں ہے. نماز تو بڑے اللہ کا بڑا حکم ہے. جس اللہ نے 7 زمین 7 آسمان بنائے، چاند سورج ستارے بنائے، اور جس اللہ نے دریاؤں کو، ندیوں کو، پہاڑوں کو، سمندروں کو، ریگستانوں کو، شجر حجر کو اللہ نے پیدا کیا ہے، ان تمام یونیورس کا خالق اور مالک ہے، اس بڑے اللہ کا بڑا حکم نماز ہے. حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، آؤ 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 آؤ. یہاں کامیابی ہے بستر پر نہیں ہے، یہاں کامیابی ہے دکان پر نہیں ہے، یہاں کامیابی ہے کھیت کی چھاؤں میں نہیں ہے، یہاں کامیابی ہے دوستوں کی محفل میں نہیں ہے، یہاں کامیابی ہے شادی بیاہوں میں نہیں ہے. قرآن آدمی کو اندر سے اس کے لیے بیدار کرتا ہے. میں ایک ملک میں استوا کے لیے گیا تھا، بزرگوں نے بھیجا تھا، واپس آ رہا تھا. میں 10 گھنٹے کی فلائٹ تھی، میں اکیلا پورے ہوائی جہاز میں مسافر مسلمان. میرے پاس ہوائی جہاز کا ایک مسافر، وہ فائر اسٹیٹ میں سے ایک بڑا نام تھا، مجھے پتا نہیں یاد. وہ آیا، مجھے سلام کیا، تو میں نے سلام کا جواب دیا. میں نے پوچھا واٹ یور نیم؟ تو کہا مستقیم. میں کہا چلو ایک بندہ تو مسلمان ہے اسٹاف کے اندر. تو اس نے مجھے کہا کہ آپ کو کوئی ضرورت، کوئی کام؟ میں نے کہا کوئی ضرورت نہیں، جمعہ کی رات ہے، میں بیٹھا رہوں گا، اللہ اللہ کرتا رہوں گا، لیکن اتنی مہربانی کریو، میں مشرق سے مغرب کی طرف آ رہا ہوں، یوں پورب سے پچھم کی طرف آ رہا ہوں، مجھے نماز کا وقت کا پتہ نہیں چلے گا، خصوصاً فجر کا. رات کو 11 بجے بیٹھا تھا میں، تو مجھے فجر کے لیے انفارمیشن کر دیں، میری نماز کا جانا ہو. بولے شوق، آپ آرام کریں. میں بیٹھے بیٹھے جمعہ کے معمولات پڑھتا رہا، تسبیحات، درود شریف، سورہ کہف، یہ سب پڑھتا رہا. کب آنکھ لگ گئی مجھے پتا نہیں، لیکن مجھے پیشاب کی حاجت ہوئی. میں پیشاب کے لیے پیچھے گیا پلین کے دم کی طرف، تو وہاں دیکھا وہ جوان نماز پڑھ رہا ہے، پورا ہوائی جہاز سویا ہوا ہے اللہ، اور یہ بندہ کیا کر رہا ہے بولو؟ نماز پڑھ رہا ہے. میں سوچا اس تہجد پڑھتا ہوگا. میں نے پیشاب کیا، فارغ ہوا. پھر میرے دل میں ایک بات آئی، ہو سکتا ہے فجر کا ٹائم بھی ہو چکا ہو، یہ فجر پڑھتا ہو. اب ٹائمنگ سے کیسے پتا چلے گا نیچے زمین پر کیا ہے، صبح شادی ہوئی کہ نہیں؟ میں نے کھڑکی اونچی کی، میں نے دیکھا اجالا، ایک سفید پٹی دیکھی، صبح شادی. میں نے کہا واہ، 6-7 گھنٹے گزر گئے، فجر ہو گئی. میں نے کہا اب تو فجر مجھے پڑھنی چاہیے. میں نے اپنی سیٹ پر مسواک رکھا تھا، گیا لیا مسواک، وضو کیا، اور اتنی دیر میں وضو کر کے باہر نکلا، وہ بندہ وہاں سے نکل چکا تھا، اس کی جگہ خالی تھی. میں نے فجر کی نماز پڑھی. نماز پڑھ کے تسبیحات فاطمہ پڑھتے پڑھتے اپنی سیٹ پر آ کر بیٹھ گیا. وہ تھوڑی دیر میں میرے پاس آیا، بولے میں آپ کو اٹھانے آیا لیکن آپ یہاں نہیں تھے. میں نے کہا میں نے تجھے نماز پڑھتے دیکھا تو میں سمجھ گیا فجر کا ٹائم ہو چکا ہے، اس لیے میں بھی وضو کرنے چلا گیا. بولے آپ نے نماز پڑھ لی؟ بولے ہاں. میں نے کہا تم کتنے سال سے اللہ اس میں ہو؟ بولے اتنے سال سے. میں نے کہا تمہارے اسٹاف میں کوئی مسلمان نہیں ہے، تم نماز؟ بولے میں اکیلا پڑھ لیتا ہوں، میں خود اذان دے دیتا ہوں، میں خود اپنی نماز پڑھ لیتا ہوں.
اے بھائی تم بستر نہیں چھوڑتے، وہ ہواؤں میں پڑ لیتا ہے. او بھائی کیا کرتے ہو؟ ہاں اندر کے ایمان کی کمزوری بستر نہیں چھوڑواتی ہیں. یہ بستر نہیں ہے، یہ کانٹے ہیں، کانٹے، یہ شیشے ہے، کانچ. ہاں یہ راحت کے بستر نہیں، یہ آگ اور جہنم کے بستر ہے. یہ اسی کی ٹھنڈک نہیں، یہ جہنم کی آگ ہے جو مجھے آپ کو فجر چھڑواتے ہوئے، گھر چھڑواتے ہوئے مسجد میں نہ لا دے. یہ اسی کی ٹھنڈک نہیں ہے، معاف کرنا. ہاں جو آدمی فجر کی نماز پڑھتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس آدمی نے صبح کی نماز کو پڑھ لیا وہ اللہ کی حفاظت میں ہے. وہ کس میں؟ وہ فی ذمت اللہ، وہ اللہ کی حفاظت میں ہے. لیکن یہ سب چیزیں زندگیوں میں لانے کے لیے بھائیوں اندر کی ایمان کی حقیقت، ایمان کا نور چاہیے، اندر کی اسٹریم، اندر کا پاور اندر چاہیے. اندر سن تو میں لے دیتا ہوں، سن تو آپ بھی لیتے ہیں، کرے گا کون؟ جس کے اندر کی طاقت. جیسے بھوک آدمی کو اندر سے لگتی ہے، پیاس آدمی کو اندر سے لگتی ہے، ایسے ہی میرے بھائیوں نماز کا جذبہ، قرآن کا جذبہ، ماں باپ کی خدمت کا جذبہ، پڑوسیوں کے ساتھ حسن شروع کرنے کا جذبہ، یہ کب بنتا ہے؟ جب اندر کی ایمانی اسٹیم موجود ہو. ہاں اندر ایمان کی طاقت ہو. اور یہ ایمان کی طاقت کو حاصل کرنے کے لیے ہم ساری دنیا کے ایمان والوں سے کہتے ہیں 4 مہینے لگاؤ، 4 مہینے لگاؤ، بار بار لگاؤ. ایک بار لگانے پر اکتفا نہ کرو. ارے گھر کی عورتیں بھی کپڑا دھوتی ہے، زیادہ میلا ہوتا ہے نا، اور دھونے کے بعد بھی اس کو لگتا ہے کہ یہ نہیں برابر نہیں صاف ہوا ہے، تو پھر دوبارہ کیا کرتی بولو؟ تھوڑے میں ڈال دیتی گرم پانی کر کے، اور پھر لیتی ہو دھوکا. کیا کہتے ہیں آپ کیا اس کو؟ کیا بولتے ہیں آپ کی عورتیں مارتی اس کو؟ ہے پایا. ٹھیک، ہمارے بھی پایا کہتے ہیں. وہ پایا لیتی ہے، پھر دے دھاڑ دے دھاڑ دے دھاڑ صاف کرتی ہیں. وہ ایک مرتبہ کے 4 مہینے میں نہیں صاف ہوا، دوسری مرتبہ، دوسری تیسری مرتبہ بھی چوتھا لگا. ہر سال لگاؤ، یہاں تک کہ اللہ میاں کے پاس صاف ستھرے ہو کر پہنچے. کیسے پہنچے بولو؟ فرشتے بھی کہ بڑا صاف ستھرا بندہ آیا ہے، نام اعمال میں کوئی گناہ نہیں ہے، توبہ کروا دیا ہے، معافی مانگ کے آیا ہے، نیکیاں لے کر آئے، بھلائیاں لے کر آیا. ہاں ان کتاب الابرار لفی علیین، علیین میں اس کا نام اعمال ہے. فرشتے اجازت مانگتے، اللہ اجازت دے. یہ بندہ جنتی کیسے بنا؟ دیکھے تو صحیح کیا نیکیاں لے کر آیا ہے. جیسے آپ کا بچہ پاس ہو کر آوے نا تو آپ ہر سبجیکٹ کے نمبر دیکھتے ہیں بھائی اس نے میتھ میں کتنے، سائنس میں کتنے، گجراتی میں کتنے، اور بھگوڑ میں کتنے، اتہاس میں، یہ سب چیزیں آپ دیکھتے ہیں کہ بھائی 100 میں سے اتنا، 100 میں سے اتنا، کس میں زیادہ لایا ہے آپ دیکھتے ہیں. تو فرشتے بھی اس نیک بندے کے نام اعمال کو دیکھتے ہیں. بھائی نمازیں کتنی ہیں؟ اچھا. روزے؟ اچھا. تلاوت؟ اچھا. بھائی ذکر دعا؟ اچھا. ماں باپ کی خدمت؟ اچھا. پڑوسیوں کے ساتھ؟ اچھا. بھائی بہنوں کے ساتھ صلہ رحمی، اور بھائی اللہ کے دین کے لیے تھکنا، او بھائیو اللہ کو راضی کرنے کے جذبات، یہ سب دیکھتے پڑے. باہر واہ کیسا اچھا بنتا ہے. ان کتاب الابرار لفی علیین وما ادراک ما علیون کتاب مرقوم یشہدہ المقربون. ہاں بھائی زندگی اس کے لیے ہے، زندگی اس کے لیے ہے. باقی بیت تو میری بھی رہی ہے، میں بھی مر جاؤں گا، آپ بھی مریں گے، کوئی بچے گا نہیں. اللہ نے اپنے نبی سے کہہ دیا انک میت وانہم میتون. آپ کا برا چاہنے والے ہیں، یہ بھی سن لیں، موت آپ کو بھی آئے گی تو موت ان کو بھی تو آئے گی. موت ان کو تھوڑی چھوڑے گی. یہ آپ کی موت چاہتے ہیں، یہ کہاں بچنے والے ہیں؟ بچے گا تو کوئی نہیں. سمجھداری سے کام لو، اجتماعات بہت دیکھے، بیانات بہت سنے، ذرا اپنے بارے میں ٹھنڈے دماغ سے فیصلہ کرو. اپنے آپ کو سمجھاؤ. ابراہیم، عبداللہ، قاسم، سلیمان، زندگی کا اتنا حصہ بیت گیا، موت کس مرحلے میں، کس پل میں آئے گی پتہ نہیں ہے، کس مرحلے میں آئے گی پتہ نہیں ہے. اگر اس حالت میں ایسی غفلت کی زندگی میں اٹھا لیا گیا تو اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ بس یہ اپنے آپ کو پوچھو. ہم تو یہی احساس پیدا کروانا چاہتے ہیں. فَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ. اور آپ بھی دیکھیں کل کی اس کے پاس کیا تیاری ہے، کل آخرت کی، قیامت کی کیا تیاری اس کے پاس. قرآن کہتا ہے دنیا سمجھو آج کا دن، قیامت سمجھو کل کا دن.
تبلیغ کی محنت یہ سمجھانے کے لیے ہے کہ اپنے آپ کو سمجھا دو، محنت کر کے ایمان والوں کو سمجھاؤ، وہ بھی محنت کرے، اوروں کو سمجھاوے، دیے سے دیا جلے، چراغ سے چراغ جلے، اور یہ روشنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جاوی وہ میرے بھائیوں دنیا کے کونے کونے میں پھیل جاوے، ہر ایمان والا غفلت سے نکل جاوے، میں نکلوں، آپ نکلیں، ہم مل کر محنت کریں اور نکلیں، وہ مل کر محنت کرے اور کو نکالیں، ایک سلسلہ قیامت تک چلتا رہے۔ میں آپ مر جائیں گے، قبروں میں چلے جائیں گے، ہم نے اپنے پیچھے 500-500 کو تیار کیا ہے، یہ سارا مجمع جتنی نیکی بھلائی اور خیر کے کام کرے گا، اور میرے بھائیوں سارا کا سارا کس کے کھاتے میں جائے گا؟ بڑو میری نیکی وہی ہے، میری پراپرٹی وہی ہے، میری جاگیر بھی وہی ہے۔ شیطان کیا سمجھاتا ہے؟ آپ گھر مارو، آپ پلاٹ مارو، آپ کھیتر مارو، بس آپ دکان بھی ماری، پھیلی بھی ماری، حالی ماری، بھائی تیرا کچھ نہیں ہے، بیوقوف نادان، تیرا کچھ نہیں ہے، کوئی تو مرے گا نا، تیرے بچے تیسرے دن تعزیت پوری کر کے کیا کریں گے؟ گرام پنچایت میں جائیں گے، ہے نا، مرون میں داخلہ والو مارا باجی نو، اور وہ لے کر جائیں گے بھی کہاں پر؟ بی ڈی سروے میں، ہے کہ نہیں؟ اور جتنے میرے دوست بھائیوں سی ڈی سروے کے اتارے میں آپ کے نام ہے داخلہ دیں گے، کیا نام کاڑی نہ تو ہمارو لکی دو کیا دو، یہی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ ارے میں بولو یہی ہو رہا ہے کہ نہیں دنیا میں؟ پھر کس بات کا میرے بھائیوں؟ میری پراپرٹی کیا ہے بتاؤ؟ میں مر جاؤں، میرے کپڑے میری پراپرٹی نہیں، میرا موبائل نہیں، میری گاڑی، میرے جوتے، میری ٹوپی، میرا کوئی چیز میری ملکیت نہیں ہے، یہ سب میرے غسل کے تختے پر مجھے لٹائیں گے، سب اتار لیں گے، اور کیا پہنا دیں گے؟ جو کپڑے کا بنیان پہننا بھی میں پسند نہیں کرتا ہوں، جا کر دیکھ لو گاؤں کی کمیٹی کے پاس کیسا کپڑا ہے، جا کے دیکھ لو گاؤں کی کفن کمیٹیوں کے کپڑے دیکھ لو، وہ کپڑا مجھے آپ کو پہنا دیں گے، ہاں، عورتوں کو 5، مرد کو 3، پھر نیچے اتار دیں گے، مٹی ڈالیں گے، مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ۔ بھائی تو جانے، تیرا کام جانے، ہم چلے، یہ حشر ہے میرا آپ کا۔ پراپرٹی کیا ہے میری؟ او بھائیو، میں نے جو نماز پڑھی ہے، میں نے جو روزے رکھے ہیں، میں نے جو تلاوت کی ہے، میں نے جو ذکر کیا ہے، میں نے اپنے ماں باپ کی خدمت کر کے ان کو خوش کیا ہے، میں نے اپنی بیوی کا حق ادا کیا ہے، اپنے بچوں کی ایمانی دینی تربیت کی ہے، میں نے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کیا ہے، اور میں نے اپنے کاروبار کی لائن کو صحیح بنایا ہے، میں نے اپنے پڑوسیوں کو میرے بھائیوں اپنے سے خوش رکھا ہے، اور میں نے اپنے کاروبار کے اندر غفلہ بازی نہیں کی ہے، میری سرکاری بن سرکاری جاب تھی، میں نے رشوت نہیں لی ہے، ٹیبل کے نیچے کا پیسہ نہیں کھایا ہے، جھوٹ موٹ نہیں کیا ہے، اور میں نے کوئی سود کا کاروبار نہیں کیا ہے، میں نے کوئی واجب بیاج ویوہار نہیں کیا ہے، اور میرے بھائیوں یہ گناہوں سے بچنا اور نیکی کرنا، بھلائیاں، یہ سب میری پراپرٹی ہے، یہ میری اوریجنل جاگیر ہے، اس کا میں پروپریٹر ہوں۔ میں مر جاؤں، میرے نہلانے کے تختے پر کوئی میری نماز نکال لے گا، میرے کپڑے نکال لیں گے، میری گھڑی لے لیں گے، میرا موبائل لے لیں گے، ارے بھائی کوئی میری نماز لے لے گا؟ میرے رمضان کے روزے لے لے گا؟ میری تلاوت، بولو 10 آدمی دے کر چلو اس کی نماز نکال لو، اس کی تلاوت نکال لو، اس کے 4 مہینے نکال دو، اور اس کا بیرون کا سفر نکال دو، اس کی حج لے لو، اس کی زکات لے لو، کوئی نکال سکتا ہے؟ ارے بتاؤ بھائی، کوئی نکال سکتا ہے؟ تو ہماری ملکیت کیا چیز ہے؟ ہماری جاگیر کیا چیزیں ہیں؟ ہماری کمائی کیا چیز ہے؟ نیکی کرنا، گناہ سے بچنا، بچانا، یہ اوریجنل ہماری آپ کی جاگیر ہے، یہ اصل ملکیت ہے۔ اس کی فکر زندگی میں ہو، اس کی فکر یہ زیادہ ہو۔ گھر ایک ضرورت کا ہے تو دوسرے کے چکر میں مت پڑو، ایک دکان ضرورت کی ہے تو انویسٹ کے لیے پھر دوسری دکان اور زمین، پلاٹ، یہ اس کے انویسٹ کرنے کی جگہ یہ ہے، سمجھتے ہو؟ انویسٹ کرنے کی جگہ یہ ہے، یہاں لگاؤ، جان مال صلاحیت استعداد یہاں کپاؤ، ہاں، اپنا وقت زیادہ مسجدوں میں دو، اللہ کے دین کی محنت میں ہم آپ لگاویں، ہاں، خدا کے دین کی محنت کے لیے دور کے دور علاقوں کے تقاضے پورے کریں، ایسی جگہوں پر جہاں جماعتیں کم جاتی ہیں،
भागने का जमा चली गई। अल्लाह ने असबाब दे रखे हैं, सेहत दे रखी है। हमारे जवान वहां इन इलाकों में जमा देकर जाकर वहां के मुसलमानों पर मेहनत करें, तरस खावे, रहम खावे, इनको समझावे। ओ मेरे भाइयों, ये इतना दूर मेरा आपका जाना, वहां मेहनत करना, गर्मी के जमाने में, सर्दी के जमाने में, बारिश के जमाने में, ये कुर्बानी देना, ये मेरी आपकी असल कमाई है, जो मरने के बाद अल्लाह ताला मुझे आपको दिखाएगा। मरने के बाद अल्लाह इसकी कीमत देगा। कौन देगा कीमत? बोलो। आप 4 महीने लगाएंगे तो गांव में कोई आपको साल पहना कर सम्मान नहीं करेगा। मस्जिद के अंदर सम्मान होता है? अरे बताओ, क्या 4 મહિના જઈને આવે, બધાને લાઈનથી ઉભા રાખો, સારું ઓળાવો, બધાનું સન્માન કરો, ફોટા પાડો અને કાલના પેપરમાં આપો, એવું હોય છે? अल्लाह आपकी इस नेकी की कदर करेगा। हाँ, और वो कीमत देगा अकल गुमान के खिलाफ। माथे में नहीं बैठेगी एक सुबहान अल्लाह की कीमत, दो रकात नमाज की कीमत, एक तस्बीह पढ़ने की कीमत, एक गश करने की कीमत, एक तालीम के हल्के में बैठने की कीमत, अल्लाह के रास्ते में 4 महीने जाने की कीमत, वो देगा अल्लाह ताला। हैरान, इसलिए हदीसों में आता है ना, क्या आता है? अल्लाह ताला, सब लोग जन्नत में जन्नती चले जाएंगे, दोज़ख में चले जाएंगे, सब चले गए। फिर अल्लाह ताला हाजी साहब से पूछेंगे, क्यों आज जन्नत में जाना है? तो दुनिया में जाना है दोबारा? बोले नहीं, दुनिया में नहीं जाना। नमाजी साहब को बुलाएंगे, इधर दुनिया में वापस जाना है? बोले नहीं जाना है ना। सखी करने, सखावत करने, सबको बुलाए, इधर आओ, जाना है दुनिया में वापस? बोले नहीं जाना, बात तेरी जन्नत बहुत अच्छी है। शहीद को बुलाएगा, जिसने मेहनत करते बोलो जान भी अल्लाह के नाम पर दे दी। क्या दे दिया? बोलो, जान भी अल्लाह के नाम पर दे दी। वो शहीद को बोलेगा, वापस जाना है दुनिया में? बोले हाँ, फिर दुनिया बना दे, फिर वापस जाऊंगा। तेरे दीन की मेहनत करते तेरे दीन के लिए जान देकर आऊंगा। क्यों? वो अल्लाह के निस्बत पर जान लगाना, माल लगाना, सलाहियतें लगाना, जवानियां खपाना, उम्रें खपाने की कीमत को जब वो देखेगा, तमन्ना होगी फिर दुनिया कायम हो, फिर ये सब कुछ अल्लाह के लिए लुटा दे और फिर अल्लाह से इसकी कीमत को वसूल करे। है ना? शहीद तमन्ना, कोई तमन्ना नहीं करेगा हदीसों में, कोई नहीं करेगा। सिर्फ शहीद के हाजी साहब भी ना कहेंगे, हाँ नमाजी साहब भी कहेंगे नहीं नती जाओ, आप बराबर चेक है। शहीद कहेगा नहीं, जाना है, जान अल्लाह के नाम पर कफाल। इसलिए मेरे भाइयों, अल्लाह के दीन की मेहनत के लिए मेरा ईमान बने, इलाकों में चले फिरे, वहां के लोगों का ईमान कलमा बने। हाँ, मेरी जिंदगी की गफलत दूर हो, वहां की गफलत दूर हो, मुझ में आखिरत की फिक्र आ जावे। जिस इलाके में हमारी जमात मेहनत करे, वहां के मुसलमानों में आखिरत की फिक्र जिंदा हो जावे, मस्जिदें आबाद हो जावे, मुसलमानों के घरों में बहनों के मेरे भाइयों कलमा सही हो जावे, उनका दीन सही हो जावे। लगे हमारा कितना? बोलो 4 महीना लगे, कितना हमारा? 4 महीना, और अल्लाह इसकी आखिरत में बहुत बड़ी कीमत दे दे, दुनिया में भी महरूम नहीं करेगा। है ना? जान लगेगी, जान बाबरकत, माल लगेगा, माल बाबरकत, जवानी खपेगी, जवानी बाबरकत, सलाहियतें लगेगी, दुनिया में सलाहियतों को बाबरकत बना देगा। निस्बत खुदावंदी पर जो चीज दिन के अल्लाह के रास्ते में जाकर लगा देंगे, अल्लाह इन तमाम को क्या कर देगा? बाबरकत कर देगा। सुकून, चैन, आफियत की अल्लाह दुनिया में जिंदगी दे देगा। भले मेरे आपके पास जिंदगी गुजारने के असबाब थोड़े हैं, सुकून अल्लाह दे देगा। भाई, इसके लिए कहते हैं काम सिर्फ 4 महीने का नहीं है। कोई आदमी मार्केट में दुकान 4 महीने की नियत से नहीं खोलता है। कोई शादी अब बीवी घर में लाता है 4 महीने की नियत से नहीं लाता है। मैं आप घर बनाते हैं 4 महीने की नियत से नहीं बनाते हैं। क्या नियत करते बोलो? पूरी जिंदगी, शादी पूरी जिंदगी, दुकान पूरी जिंदगी, घर पूरी जिंदगी, ये सारी चीजें पूरी जिंदगी की नीयत से करते हैं। हम आप सब नियत करें पूरी जिंदगी अल्लाह के दीन की मेहनत के काम को, खुदा के दीन की मेहनत को जिंदगी का मकसद बनाकर करेंगे इंशाअल्लाह। अरे सब नियत करते हो? अरे सब नियत करते हो? अब ये बताओ, इस काम को सीखने के लिए हम सबको 4 महीने जाना है अल्लाह के रास्ते।
ہمارے اجتماع سے جانا ہے، 4 مہینے کے لیے جانا ہے. اس کے لیے ہمت کر کے ہمارے اس مجمع میں سے بتاؤ 4 مہینے کے لیے کون تیار ہے یہاں؟ ماشاءاللہ، کھڑے رہو کھڑے رہو کھڑے رہو، اللہ قبول فرماوے. اور کھڑے ہو جاؤ، پہلے تیار ہو کر آئے وہ بھی کھڑے ہو جاؤیں، جس کے دل میں اللہ نے ابھی بات ڈالی ہے وہ بھی کھڑے ہو جاؤیں، جماعت کی شکل میں ہے وہ بھی کھڑے ہو جاؤیں، ابھی ترتیب نہیں بنی ہے وہ بھی کھڑے ہو جاؤیں، جن کو رخ ملا ہے ٹکٹ بن چکی ہے وہ بھی کھڑے ہو جاؤیں، جن کو رخ نہیں ملا ہے ٹکٹ نہیں بنی ہے ایسے بھائی بھی کھڑے ہو جاؤیں، جو چلے کی نیت سے آئے تھے نیت کر رہے 2 چلہ اور بڑھانے کی وہ بھی کھڑے ہو جاؤیں، اور جو 3 دن کے لیے اجتماع میں آئے ہیں وہ بھی نیت کرے کہ انشاءاللہ 4 مہینے کے لیے ہم بھی تیار ہیں. کھڑے ہو جاؤ. او بھائی، او جوان، او جوان پارٹی، او میرے یار، دیکھو بٹھا دو ان کو، کوئی محبت سے بٹھا دو. اللہ کے بندے، جب کام کا وقت آتا ہے تو مجمع کو کیوں اکھاڑتے ہو؟ ہمیں ساتھ دو. ماشاء اللہ بہت دھیان سے آپ لوگوں نے بات سنی ہے، اللہ قبول فرماوے، آپ کے بیٹھنے کو قبول فرماوے.